بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم ریوائز کر رہے ہیں مناقب عمر بن عبدالعزیز کہانی۔ اس کا خلاصہ ہم پڑھیں گے، سیاق و سباق کے حوالے سے ہم پڑھیں گے۔ علامہ ابن جوزی جو ایک مشہور محدث گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب سیرت العمرین کی تحریر کی، جس میں انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حالات و واقعات بیان کیے ہیں۔ علامہ ابن جوزی نے اس کتاب میں ان باتوں کو خاص طور پر بیان کیا ہے جو زیادہ تر ان کے اخلاق اور عدل و انصاف سے متعلق رکھتی ہیں۔ غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا منصفانہ سلوک تھا، جو مذہب اسلام کا اصلی طرز عمل ہے۔ ہمیش کے عیسائی آپ کے خدمت میں حاضر ہوا اور ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس کے خلاف شکایت کی کہ اس نے اس کی زمین پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ جب خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے اس سلسلے میں عباس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ زمین اسے خلیفہ ولید نے عطا کی ہے اور اس کی تحریری سند بھی اس کے پاس موجود ہے۔ عیسائی نے کہا کہ اے خلیفہ وقت، میں اللہ کی تحریر قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا اے عباس، میں خدا کی تحریر کو ولید بن عبد الملک کی تحریر پر مقدم سمجھتا ہوں۔ آپ نے زمین عیسائی کو واپس دلا دی۔ ان کا سب سے نمایاں کارنامہ ایسی زمینوں کی واپسی تھا جس پر سلاطین بنو امیہ ناجائز قابض ہوئے بیٹھے تھے۔ اس سلسلے میں آپ کے خاندان والوں نے آپ کی پھوپھی ام عمر کو سفارش کے لیے بھیجا، لیکن آپ نے کوئی سفارش قبول نہ کی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ عمر قیامت کے علاوہ کسی دن سے نہیں ڈرتا۔ اس معاملہ میں آپ کے بیٹے عبد الملک نے بھی بھرپور ساتھ دیا۔ جاگیروں کے معاملات میں آپ نے 3 بڑے عالموں سے بھی رائے طلب کی۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے قابل اعتماد غلام مزاحم سے بھی اس سلسلے میں مشورہ کیا، تو اس نے رائے دی کہ آپ کے بچے زیادہ ہیں، ان کی بھی فکر کرنی چاہیے، لیکن آپ نے اس کا مشورہ تسلیم نہ کیا۔ اپنے بیٹے کے کہنے پر مسجد میں لوگوں کو جمع کیا، تمام جاگیروں سے دستبرداری کا اعلان کیا، اپنی جاگیروں کی دستاویزات کو کینچی سے قطر قطر کر پھینک دیا۔ آپ ابن سلیمان کو خاندان بھر میں عزیز رکھتے تھے، مگر ان کی جاگیر بھی ضبط کر ڈالی۔ ابن سلیمان رونے لگے، مگر آپ نے محبت کے تقاضوں کو ایک طرف رکھ کر عدل کی توقیر بخشی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائشی طور پر انسان کو حق گوئی اور آزادی کا حق عطا کیا ہے، جبکہ بنو امیہ کو حکمرانوں نے عوام سے یہ حق چھین رکھا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے عوام کے یہ بنیادی حقوق انہیں دوبارہ دے دیے۔ انہوں نے 2 دیندار اور راست باز افراد کو مختصب مقرر کیا کہ عدالت کے اوقات میں خلیفہ وقت کو غلط فیصلے پر ٹوک دیا کریں۔ اس طرح سے لوگوں میں حق گوئی، جرأت اور بے باکی کی جذبات پھر سے بیدار ہو گئے۔ آپ غیر مسلموں کے ساتھ بھی یکساں سلوک کرتے تھے۔ آپ اکثر عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں مہمان ہوتے تھے۔ کھانا کھانے کے لیے عام لنگر خانے میں 1 درہم جمع کروا دیتے تھے۔ اپنی قبر کے لیے جگہ درکار تھی، عیسائیوں سے زمین خریدنا چاہی تو عیسائی نے رقم لینے سے انکار کر دیا، لیکن آپ نے 30 دینار دے کر جگہ خرید لی۔ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت و سلطنت کا اصول مساوات اور جمہوریت تھا۔ وفات سے قبل مسلمہ بن عبد الملک نے کہا وصیت کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس کیا ہے جو وصیت کروں؟ مسلمہ نے کہا میں ابھی 1 لاکھ دینار بھیج دیتا ہوں، جس کو چاہیں وصیت کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا اس سے تو یہ بہتر ہے کہ یہ رقم جن لوگوں کی ہے انہیں لٹا دو۔ خلفائے بن امیہ نے بے پناہ دولت جمع کر رکھی تھی۔ جب ہشام بن عبد الملک نے وفات پائی تو اولاد نرینہ کے حصے میں 1 کروڑ 10 لاکھ دینار آئے، لیکن جب عمر بن عبدالعزیز نے وفات پائی تو صرف 17 دینار ترکہ چھوڑا، جن میں سے 7 کفن دفن پر خرچ ہو گئے اور باقی 10 دینار ورثاء میں تقسیم ہوئے۔ ان کی خلافت اسلامی قوانین کا اصل نمونہ تھی، جو ابتداء اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین نے قائم کی تھی۔ یہ تھا اس کہانی کا خلاصہ۔
اس کے بعد اگر سیاق و سباق کے حوالے سے بات کی جائے تو مثال کے طور پہ ایک عبارت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے واقعات اور حالات میں سب سے زیادہ جو چیز قابل لحاظ ہے وہ غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا طرز عمل ہے۔ عمر بن عبدالعزیز مذہب کی مجسم تصویر تھے، مذہبی حیثیت سے ان کو عمر ثانی کا لقب دیا گیا، اس لیے غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا یہ طرز عمل تھا، وہ ان کی شخصی حالت نہیں بلکہ مذہب اسلام کا اصلی طرز عمل تھا۔ ٹھیک ہے، اس کا سیاق و سباق کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ ہے کہ بعض بچے جو ہیں وہ ہر عبارت کا علادہ سے سیاق و سباق نہیں لکھ سکتے، تو وہ صرف یہی ایک پیرا سیاق و سباق کا جو ہے وہ ہر عبارت کے ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ تشریح طلب اقتباس اردو کی جو میں نے عبارت پڑھی، اس کا سیاق و سباق لکھنے کے لیے آپ لکھیں گے، ہیڈنگ دیں گے سیاق و سباق، اور نیچے تشریح آپ کرنا شروع کر دیں گے۔ تشریح طلب اقتباس اردو کی درسی کتاب کا سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز سے لیا گیا ہے، جو کہ مصنف کی مشہور زمانہ کتاب مقالات شبلی جلد 4 سے منتخب کیا گیا ہے۔ ایسا ہی آپ نے لکھنا ہے۔ سبق میں مصنف خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کو مختلف واقعات کی روشنی میں واضح کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نظر میں تمام مسلمان اور غیر مسلم بطور انسان برابر تھے، قانون کی نظر میں کسی کو فوقیت حاصل نہ تھی، اور انہوں نے اقتصاب کے نظام کو اس قدر شفاف بنا ڈالا کہ ایک مرتبہ پھر تاریخ اسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کی یاد تازہ کر دی۔ اسی بنا پر تاریخ انہیں عمر ثانی کے نام سے جانتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے لکھنا ہے، اور اس سے پہلے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے حوالہ متن میں، مثال کے طور پہ آپ پہلے عبارت پڑھی آپ نے، اس کے بعد آپ ہیڈنگ دیتے ہیں حوالہ متن۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ نے سبق کا نام لکھنا ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز، مصنف کا نام علامہ شبلی نعمانی، ماخذ جو ہے یعنی مشہور کتاب کا نام لکھنا ہے مقالات شبلی جلد 4، صنف جو لکھنی ہے وہ مقالہ یا سیرت نگاری ہے۔ اس میں وہ حوالہ متن لکھنے کے بعد آپ نے جو میں نے ابھی پڑھا ہے سیاق و سباق وہ آپ نے لکھنا ہے، اس کے بعد آپ تشریح کریں گے۔ تشریح میں ہے کہ علامہ شبلی نعمانی اردو کے عظیم مورخ، نقاد اور ادیب تھے، سوانح نگاری میں شبلی کو خاص مقام حاصل ہے۔ تشریح طلب عبارت میں شبلی نعمانی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے غیر مسلموں سے حسن سلوک اور برتاؤ کا ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام جو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اپنے پیروکاروں کو چند اعتقادات دینے پر ہی اکتفا نہیں کرتا، بلکہ ایک مکمل معاشرتی نظام کے لیے قواعد و ضوابط اور تعلیمات فراہم کرتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق غیر مسلموں سے غیر متعصبانہ رویہ روا رکھنے کا حکم ہے، کیونکہ اسلامی تعلیمات کی روح سے ان کے حقوق مقرر ہیں۔ گو کہ مسلمانوں کو غیر مسلموں سے دوستی کی اجازت نہیں، مگر روزمرہ معاملات میں ان سے شفقت کا سلوک رکھنا چاہیے، تاکہ ان کے دل نور ایمانی سے منور ہو سکیں، اور وہ غیر مسلم جو کسی سازش میں ملوث نہ ہوں ان سے اچھے برتاؤ کا حکم ہے کہ یہ عدل سے زیادہ قریب تر ہے۔ ٹھیک ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ سب انسان ایک دوسرے کے اعضاء ہیں، کیونکہ پیدائش میں ان کا جوہر ایک ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف سے ہٹا نہ دے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز مذہب کے مجسم تصویر تھے، یعنی مذہب اسلام کے عطا کردہ شرعی احکامات پر مکمل طور پر کاربند تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بھی اپنے طرز عمل سے خلافت راشدہ کی یاد تازہ کی، اور ہر فیصلہ قرآن و سنت کی روشنی میں کی، اس لیے لوگوں نے ان کے دور حکومت کو ان کے کارناموں کی وجہ سے حضرت عمر فاروق کے دور حکومت سے مماثل قرار دیا۔ جس طرح حضرت عمر فاروق ذاتی زندگی میں اسلامی قوانین پر سختی سے کاربند تھے، اسی طرح عمر بن عبدالعزیز بھی شرعی قوانین کی پاسداری کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے حضرت عمر فاروق کے نام کے مناسبت سے
انہیں بھی عمر ثانی کا لقب دیا۔ آپ غیر مسلموں سے بھی حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ مصنف یہ نتیجہ حاصل کرتا ہے کہ ان کا یہ طرز عمل ذاتی پسند اور ناپسندگی کی بنا پر نہ تھا، بلکہ مکمل طور پر اسلامی تعلیمات اور اصولوں کے عین مطابق تھا۔